السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ آج میں آپ سب کے ساتھ اپنے دل کی ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم سب اپنی ماں کی ممتا اور اپنے بچوں کی محبت کی بات کرتے ہیں، لیکن میں آج اس بیٹے کی بات کرنا چاہتی ہوں جو کبھی میں خود ہوا کرتی تھی۔ کبھی کبھی جب میں اپنی بیٹیوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے وہ اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، وہ معصوم سی ہنسی اور وہ دن جو پتہ ہی نہیں چلا کب گزر گئے۔ میں بھی ایک بیٹی تھی، میرے بھی کچھ خواب تھے اور مجھے بھی اپنے ماں باپ کی محبت اور دعاؤں کا سہارا تھا۔ بچپن میں لگتا تھا کہ شاید آگے بھی زندگی ایسے ہی آسان رہے گی، لیکن وقت کے ساتھ سمجھ آیا کہ زندگی اتنی آسان نہیں، زندگی ہمیشہ امتحان ہی لیتی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ خوشیاں ہوتی ہیں اور کچھ آنسو بھی۔ آج جب میں خود ماں ہوں تو مجھے اپنی ماں کی ہر بات سمجھ آتی ہے، ان کی فکر، ان کی دعائیں اور ان کی قربانیاں جن کو بچپن میں شاید کبھی سمجھ ہی نہ سکی۔ کبھی دل کرتا ہے کہ وقت تھوڑی دیر کے لیے رک جائے اور میں پھر وہ چھوٹی سی بیٹی بن جاؤں جو کبھی بنا فکر کے، بنا کسی ٹینشن کے مسکراتی رہتی تھی۔ آج جب میری بیٹیاں مجھے مما کہہ کر پکارتی ہیں تو میرے دل سے ایک ہی دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ پاک انہیں ہمیشہ ہنستا مسکراتا اپنے حفظ و امان میں رکھنا اور انہیں اپنے محبت سکون والی زندگی عطا فرمانا اور ان کے مقدر نصیب اچھے کرنا اور انہیں عزت والی زندگی دینا اور انہیں صحت و تندرستی والی لمبی زندگی دینا۔ یا اللہ پاک انہیں کبھی ساری زندگی کبھی کوئی پریشانی نہ دینا، ان سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور رکھنا۔ کبھی ہمارے ماں باپ بھی ہمارے لیے ایسی دعا کرتے تھے اور ابھی بھی کرتے ہیں، لیکن تب ہمیں سمجھ نہیں ہوتی تھی، مجھے سمجھ نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے ماں باپ ایسی دعائیں کیوں کرتے ہیں اور ان دعاؤں کا مقصد کیا ہے، ان دعاؤں کا مطلب کیا ہے۔ لیکن آج جب خود ماں بنی ہوں اور خود جب یہ دعا نکلتی ہے دل سے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے ماں باپ کو، اور ماں خاص کر کے اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں برداشت کرتی۔ ایک ماں ہر اس تکلیف سے گزر جاتی ہے، ہر وہ دکھ برداشت کر لیتی ہے اور ہر اس بڑے سے بڑے طوفان سے لڑ جاتی ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میری بیٹیاں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ماں باپ کی دعا سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی۔ ان کی محبت کو کبھی ہلکی نظر سے مت دیکھنا۔ اگر آپ کے ماں باپ آج آپ کے ساتھ ہیں تو ان کی قدر کیجیے، ان کے ساتھ وقت گزاریے، ان کے ساتھ گزرا ہوا ہر ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ اور اگر کسی بیٹی کا دل ٹوٹ جائے تو وہ یہ بات یاد رکھے کہ اللہ اس کے دل کی ہر بات جانتا ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور اللہ پاک ہمیشہ بہتر لے کے بہترین سے نوازتا ہے۔ میں آج بھی اپنے بچپن کو یاد کر کے مسکرا لیتی ہوں۔ کچھ یادیں ایسی ہیں جو آنکھوں کو نم کر دیتی ہیں اور کچھ یادیں ایسی ہیں جو دل کو سکون دے دیتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ دنیا کی ہر بیٹی ہمیشہ خوش رہے، عزت کے ساتھ جیے اور اس کے نصیب میں محبت اور رحمت لکھی ہو، اور ہر ماں اپنی بیٹی کے لیے ہمیشہ دعا کرتی رہے، کیونکہ ماں کی دعا سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دنیا میں۔ اگر آپ بھی ایک بیٹی ہیں تو آج اپنی ماں کو گلے ضرور لگائیے، اور اگر وہ آپ سے دور ہیں تو اپنی ماں کے لیے ایک پیاری سی دعا ضرور کیجیے۔ ہر ماں باپ کے لیے ان کی بیٹیاں اللہ پاک کی سب سے پیاری رحمت ہوتی ہیں۔ جب میری بیٹیاں مسکراتی ہیں تو لگتا ہے میری ساری تھکن ختم ہو گئی ہو، اور جب وہ اداس ہوتی ہیں تو دل ان کے ساتھ اداس ہو جاتا ہے۔ ماں بننا صرف بچوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا نہیں ہوتا، بلکہ ماں بننا ان کی فکر کرنا، ان کے لیے ہر روز ہر وقت دعائیں کرنا اور ان کے مستقبل کے خواب دیکھنا، یہ ماں ہوتی ہے۔ اور ہر ماں
اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ہر روز اولاد کے مستقبل کے خواب دیکھتی ہے۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ وقت کتنا تیزی سے گزر رہا ہے۔ کل تک جو بیٹیاں میری انگلی پکڑ کر چلا کرتی تھیں، آج وہ دن بدن بڑی ہوتی جا رہی ہیں۔ ہر دن لگتا ہے کہ بچپن کتنے جلدی گزر جاتا ہے۔ ہر ماں کی طرح میرے بھی بہت سے خواب ہیں۔ میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ میری بھی بچے اچھی تعلیم حاصل کریں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور ہمیشہ اپنی پہچان خود بنیں۔ کبھی گھر کے کام کرتے کرتے جب میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں کھیلتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے، تو میرے دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ پاک انہیں ہمیشہ ان کی ہنسی ایسے ہی سلامت رکھے، ان کی مسکراہٹ ہمیشہ سلامت رکھے، اور سب سے زیادہ یہ دعا وہ نکلتی ہے کہ اللہ پاک انہیں صحت، تندرستی اور خوشی اور سکون والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ پاک سب کی بیٹیوں کے مقدر نصیب اچھے کرے، چاہے وہ شادی شدہ ہیں، چاہے وہ غیر شادی شدہ ہیں۔ زندگی میں مشکل دن بھی آتے ہیں، کبھی کبھی تھکن بھی ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی پریشانیاں آ جاتی ہیں، اور کبھی دل بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ لیکن جب میری بیٹیاں پیار سے میرے گلے لگتی ہیں، مجھے پیار سے ماما بلاتی ہیں، تو میری ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری ساری پریشانیاں دور ہو گئی ہوں، اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ ایسا صرف مجھے نہیں لگتا، یہ ہر ماں کا یہی حساب ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دیکھ کے دنیا کے، اپنی زندگی کے سارے غم بھول جاتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ دنیا کی ہر ماں اپنی اولاد کے لیے بہترین چاہتی ہے، اسی لیے ہر روز وہ ان کے لیے محنت کرتی ہے، گھر سنبھالتی ہیں اور ان کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں جمع کرتی ہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر میری بیٹیاں بڑی ہو کر کبھی یہ میری ویڈیو دیکھیں تو یاد رکھنا کہ آپ میری زندگی کی سب سے خوبصورت دعا ہو۔ میں ہر وقت آپ کی خوشی کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں۔ اگر کبھی میں تھک جاؤں یا غصہ کر دوں تو سمجھنا کہ اس کے پیچھے آپ کی بہتری کی ہی فکر ہوتی ہے مجھے۔ اچھا، ایک اور بات میرے ذہن میں آتی ہے بار بار، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ بیٹیاں اتنی جذباتی کیوں ہوتی ہیں؟ شاید اس لیے کہ وہ ہر رشتہ دل سے نبھاتی ہیں، چھوٹی سی بات بھی ان کے دل کو چھو جاتی ہے، اور چھوٹی سی تھوڑی سی محبت سے وہ خوش بھی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح میں بھی اپنے گھر کی ایک بیٹی ہوتی تھی چھوٹی سی، اور مجھے بھی اپنے ماں باپ کے گھر کا ہر کونا اپنا لگتا تھا۔ میری امی کی آواز اور اس گھر کی خوشبو، اور وہ ہماری شرارتیں بہن بھائیوں کی، چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہوا کرتے تھے، ہم سارے شرارتیں کرتے اور پھر امی ڈانٹتی تھی، وہ سب آج بھی یاد آتا ہے مجھے۔ اور اس وقت کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک دن جس گھر کو ہم اپنا سمجھتی ہیں، جو ہمارا اپنا گھر ہے، تو ایک دن اس اپنے گھر کو بھی چھوڑ کے ہمیں جانا پڑے گا کہیں۔ جس گھر میں ہم پیدا ہوئی، جس گھر میں ہم پلی بڑی ہوئی، تو ایک دن اس گھر کو چھوڑ کر کسی اور کے گھر کی ذمہ داریاں بھی اٹھانی ہوں گی۔ یہ تو اس وقت کبھی خیال ہی نہیں آتے تھے۔ بچپن میں ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ امی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی، اور میں اپنی امی سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اور اکثر میری امی کہا کرتی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم کیا کرو گی؟ تو میں کہتی ہوتی تھی کہ امی میں بھی آپ کے ساتھ مر جاؤں گی، تو امی آگے سے ہنستی ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ بیٹا یہ صرف منہ کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی کسی کے ساتھ مر نہیں سکتا۔ لیکن نہیں، میں اس بات کو سمجھتی نہیں تھی، میں کہتی تھی کہ میں کبھی اپنی امی سے دور نہیں ہوں گی، لیکن وقت آہستہ آہستہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ میرے امی ابو ماشاءاللہ سے ہمارے سر پہ ان کا سایہ ابھی موجود ہے، اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی دے، میرے امی ابو دونوں کو۔
بس آج دل تھوڑا سا اداس تھا تو میں نے سوچا چلو گھر کی روٹین کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ اپنی دل کی باتیں بھی شیئر کر لوں. تو کیسی لگی آپ کو میری دل کی باتیں؟ اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور کمنٹ میں اپنی بیٹی اور اپنی ماں کے لیے پیاری سی دعا ضرور لکھیے. اللہ حافظ.